دعوت خطاب دوں گا اس ہستی کو جو خطیب بے بدل بھی ہیں، جو وکیل حق زہرا بھی ہیں، وکیل آل محمد بھی ہیں، وکیل ولایت بھی ہیں، اور آج کی دنیا میں جس طرح سید محمد عباس رضوی نے اپنی خطابت میں ایک نیا فن پیدا کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پھر کہ اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کو زندگی دے۔ میں دعوت خطاب دوں گا نہایت واجب الاحترام قابل عزت شہنشاہ خطابت جناب سید محمد عباس رضوی صاحب کہ وہ اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار مولا غازی علیہ السلام برآمد کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی محمد یا سید زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضکہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی یاد۔ عمل بہت بڑا ہو، عقیدہ ناقص ہو، اس عمارت کی طرح ہے جس کے نیچے بسنے والے موت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اعمال تھوڑے ہوں، عقیدہ مضبوط ہو،
تو زمانے کی ہوائیں، فتووں کے طوفان اس عمارت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے پر استقامت ضروری، اور عقیدہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ میں بڑے معنی ہیں، چونکہ علی ولی اللہ ہے اور یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ ولی اللہ بناتا ہے۔ کچھ حضرات نے عقیدے کی تشریح کچھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی کہ پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، اور پھر علی۔ یہ تشریح غلط ہے۔ میں شجاعت ایمانی سے کہتا ہوں، پہلے اللہ، پھر رسول، اور پھر علی۔ آیت ایک ہے ولایت کی جو سورہ مائدہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، یقیناً تحقیق حصار کے اندر، دائرے کے اندر تمہارا ولی اللہ ہے۔ بعد میں نہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی، اور پھر رسول کے بعد نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، دی نہیں، مزارع ہے یہ، دیتے ہیں۔ ہم راکعون، کب دیتے ہیں؟ جب رکوع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ فضیلت کا آپ کی خوبصورت سماعتوں کے نام۔ زکوٰۃ دیتے ہیں کب؟ جب رکوع کرتے ہیں، نہ رکوع چھوڑتے ہیں نہ ہی زکوٰۃ دینا ترک کرتے۔ اب رکوع سمجھنا ہے کہ رکوع کیا ہے، رکوع کسے کہتے ہیں، کیونکہ سجدے میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور آ نہیں سکتا۔ پھر کہہ رہا ہوں، سجدے میں اللہ اور عبد کے درمیان کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک ہی سجدہ ہے جس میں سجدہ سکھانے والا سجدہ کر رہا تھا اور سجدہ گزار کی پشت کے مصلے پر کوئی سجدہ گزار تھا۔ آپ جی آباد سلامت، اور کوئی آ نہیں سکتا۔ آپ جی سلامت۔ لہذا زکوٰۃ سجدے میں نہیں، رکوع میں۔ رکوع بھی قائم ہے، زکوٰۃ بھی ہو گئی۔ اور یہ نہیں کہ دے دی یؤتون الزکاۃ، ہم راکعون، یہ کیفیت ہے۔ کب دیتے ہیں زکوٰۃ؟ جب رکوع میں ہو۔
یہ آیت، اس کا نام آیت ولایت ہے۔ میں پھر آتا ہوں اس طرف کہ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون ہے کیا، لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ یہ آیت ولایت جس میں لوگوں نے ترتیب بنائی کہ اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد علی، اللہ کہیں چلا گیا؟ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے جو ولی ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے جو ولی ہے وہ رسول۔ اللہ نے یہ سلسلہ پہلے ہی آغاز کر دیا تھا۔ جو ولی نہیں تھا، جس کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، خلافت کا اعلان ہوا۔ سینے ذرا وسیع چاہیے، ظرف بڑے چاہیے اس بات کو برداشت کرنے۔ جس کی خلافت کا اعلان اللہ کرے اسے سجدہ ہے، اور جس کی ولایت کا کرے میرے محترم سامعین، جس کی خلافت کا اعلان ہو اسے تو سجدہ ہے، اور جس کی ولایت کا اعلان ہو، آپ نے غور نہیں فرمایا، جس کی ولایت کا اعلان ہو، پوری توجہ۔ اب یہاں پہ ایک دو جملے میں ولایت پہ کہوں۔ جب اعلان ولایت علی ہو گیا، پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمام اجتماع، خیمہ لگ گیا، میرے مولا علی کا خیمہ لگ گیا، اور لوگوں سے کہا جاؤ علی کو مبارکباد دو۔ ایک ہوتی مبارکباد، مبارک میں اطاعت نہیں ہوتی، وہ برابری کی سطح پر، وہ بغلگیر ہو گئی۔ جو سامنے آمنے سامنے کھڑا ہو کے مبارک دے وہ برابر، لیکن رسول مبارک پہ رکے نہیں، فرمایا وسلموا، اور سلام کرو، سلام کر کے بیعت کرو، اور سلام کرتے ہوئے امیر المومنین کہو، اور بہت سے بندوں کو قریب بلا کے کہا تم ضرور امیر المومنین کہنا، کیونکہ کل امیر بنتے ہوئے تمہیں پتہ رہے کہ امیر کون ہے۔ نہیں، آپ سلامت ہیں۔ آپ جیئیں۔ اور پھر فرمایا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کہتے کس کو؟ یہ بیعت ہے بے سے، کسی چیز کا بے کر دے۔ جو چیز بے کر دی جائے اس پہ اختیار نہیں رہتا۔ توجہ۔ اور بیعت میں بیچا کیا جاتا ہے؟ جب بیعت ہوتی ہے تو بندہ کیا بیچتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المومنین، یقیناً اللہ نے مومنین سے خرید لی۔ بھئی توجہ،
یہاں مومن کی تعریف بھی، جو اللہ کے ہاں بکے ہوئے ہیں وہ مومن ہے۔ جو اللہ کے ہاں بکیں وہ مومن، جو بندوں کے ہاتھ بکیں وہ مومن نہیں۔ ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے مومنین سے خریدا، بھائی توجہ، انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کی قیمت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن نے جنت لینی تب ہے جب جان بھی دے، مال بھی دے، نہ مال اپنا سمجھے نہ جان اپنی سمجھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کا زاویہ لے کے چل رہا ہوں، آپ ساتھ چلیں گے تو لطف آئے۔ بیچ دی جان بھی مال بھی، کس کو؟ جس کی بیعت کی۔ بیعت کس کے لیے؟ ہاتھ علی، واہ کیا بات ہے بھیا، ہاتھ علی کا، تجارت اللہ سے۔ بے توجہ، نیاز حسین جاگنا، جو بندے وسیلے کے، فیض کے، واسطے کے قائل نہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ اللہ تمہاری جان بھی قبول کرتا ہے تو وسیلہ علی کا۔ اب میرا جملہ ضائع نہ ہو، اللہ تمہاری جان قبول کرتا ہے تو وسیلہ علی کا۔ کوئی بندہ بھی نہ بولے میں فکرہ کہہ کے چلا جاؤں تو آج 6 محرم کی آغاز ہونے والی اس رات میں اس عشرے کا خلاصہ پیش ہے۔ اگر اللہ کسی مومن کی جان علی کے بغیر قبول نہیں کرتا تو نماز کیسے کر لے گا؟ آپ دیئے سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ کسی مومن کی جان اللہ علی کے بغیر، جی بسم اللہ۔ جی ہاں، علی علی علی، آپ جیئے سلامت رہیں، علی والے سلامت رہیں۔ بیعت کرو، بیچ دو جان اور مال، اللہ خریدے، اللہ خریدے۔ یہ تجارت ہے، بیعت تجارت۔ ملک مشکور صاحب، یہ بیعت تجارت، تجارت اللہ سے۔ بھئی توجہ، بیعت علی کی، تجارت اللہ سے۔ لطیف نقطے ہیں، چاہتا ہوں کہ وقت کا سینہ کھل جائے اور اس میں غوطہ زن ہو کے میں وہ نقطے آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بھئی توجہ، کوئی محنت نہیں ہے، مجھے اس محنت پہ مان نہیں، یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ بھئی توجہ، اگر محنتوں سے نقطے ملتے تو کتابیں بازار میں ہوتی ہیں، بازار سے خریدے ہوئے قرآن سے معرفت نہیں ملتی۔ قرآن معرفت تب دیتا ہے جب قرآن پڑھنے والے سے بطول راضی ہو۔ جب قرآن پڑھنے والے سے سیدہ راضی ہو تو پھر قرآن معرفت دیتا ہے۔ بیعت کرو علی کی، علی کی بیعت کرو۔ اب میں غدیر میں سے کچھ چیزیں ثابت کر رہا ہوں۔ بھئی توجہ، بیعت کرو علی کی، جان دے دو، مال دے دو۔ جان میں کیا ہے؟ یہ جسم ہے،
بے توجہ، علی کہیں تو اسے نماز میں لگا لو. جو بندہ جاگے گا وہ بات سن. جہاں علی اسے صرف کریں وہاں صرف کرو، کیونکہ جان بیچ دی. اگر اس پہ حق جتایا اپنا تو پھر بددیانتی ہوگی، اور بددیانت جنت میں نہیں جاتی. اگر جان پہ اپنا حق جتایا، غدیر میں بیعت علی کی، علی کے بعد حسن کی، حسن کے بعد حسین کی. اس کا مطلب ہے پھر بیعت یزید کی نہیں، بیعت حسین. پہلے کیا بیچی؟ جان. اب ہم کربلا میں ہیں نہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یا حسین جان اپنی ہے، تو آپ کو موقع مل رہا ہے. آج 5 گزر گئی، کل 6، 7، 8، 9، 10 محرم کا دن آئے گا. آپ نے غدیر والی بیعت ثابت کرنی ہے. ہاتھ میں زنجیر لے کے، ہاتھ میں چھری لے کے، اپنے جسم سے لہو نکال کے غدیر کی طرف روک کے کر کے کہنا، یا علی جان کل بھی تیری تھی. آپ جیئے، سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کی زندگی، آپ جیتے رہیں، آپ کی زندگی. جس نے بیعت کر کے خون نکالنے سے جان بچائی، اس نے بیعت توڑ دی. آئے ہائے، جس نے بیعت کر کے خون نکالنے سے جان بچائی، اس نے بیعت توڑ دی. تو میں جملہ تحریر کر رہا ہوں، زنجیر زنی ماتم نہیں، غدیر کی بیعت ہے. زنجیر زنی ماتم نہیں، غدیر کی بیعت ہے. کما ماتم نہیں. میرے محترم سامعین، کما ماتم نہیں، یہ غدیر کی، یا علی یہ سر بھی تیرا. ہم بیعت پہ قائم ہیں. بھئی توجہ، نیاز حسین جاگنا. سجدے میں سر رکھنے والا، اب سجدے کی تعریف بھی سن. آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ سوال کا جواب دو گے تو آگے چلو. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اطاعت مصطفیٰ کی ہے، اطاعت علی کی ہے. مشکل فکرہ اسے سمجھا دوں. آئمہ کے تعبد میں عبادت اللہ کی. یار میں کیا کہوں، آئمہ کے تعبد میں، تعبد، آئمہ کا تعبد عبادت اللہ کی. جو بچے جوان نہیں سمجھے انہیں نہ سمجھاؤں گا تو مجرم بن جاؤں گا. رزق حلال عین عبادت. کھلایا اولاد کو، عبادت اللہ کی. بھئی توجہ نیاز حسین جاگنا، پوری توجہ. رزق حلال عین عبادت. یہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا نا، اس نے نوٹ پہ پڑھ لی کہ رزق حلال عین عبادت. والدین کا حکم ماننا عبادت اللہ کی. بھئی توجہ نیاز حسین جاگنا. ذکر علی عبادت، ذکر علی کا. شاباش شاباش. ذکر علی کا عبادت اللہ کی. النظر الی وجہ علی عبادت. اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں.
توجہ کے بغیر عبادت ہوتی ہے؟ بولو، توجہ کے بغیر عبادت ہے؟ آپ کو توجہ کا پتہ ہے؟ توجہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ذاکرین خطبہ بار بار کہتے ہیں توجہ، توجہ کا مطلب ہوتا ہے میری طرف دیکھو۔ توجہ نکلا ہے وجہ سے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اگر چہرہ نہ ہو تو توجہ نہیں۔ نماز پڑھو توجہ سے، جس کی نماز میں اللہ کا چہرہ ہے، یار جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جس کی نماز میں اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے، شاباش شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ جس کی نماز میں اللہ کا چہرہ ہے اس کی توجہ ہے، ورنہ عبادت کل بھی بازاری تھی، آج بھی بازاری ہے۔ توجہ سے نماز پڑھ۔ اب میں فکرہ دوں، سارے مومنین ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہوئے سخت نہ ہوا کرو، بس اتنا کہہ دیا کرو بھائی پڑھو جو مرضی لیکن توجہ سے پڑھو، پڑھو جو مرضی لیکن توجہ سے پڑھو۔ اگر توجہ ہی نہیں کوئی عبادت نہیں۔ آپ نے جان بیچی، بیعت کر لی، علی کی بیعت کر لی، بھائی توجہ، نماز میں بیعت توڑ دو گے، روزے میں توڑ دو گے، بھائی توجہ۔ یہ روزے سے نا مجھے یاد آ گیا، قافلہ مدینے سے باہر گیا ہوا تھا، صحابہ کا قافلہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، بندے واپس آئے، افطار کا وقت گزر چکا۔ ایک صحابی رسول پاک کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں علی کی قیادت میں بھیجا تھا، ہم چلے گئے، واپس آ رہے تھے کہ علی نے کہا روزہ افطار کرو، سب نے کر لیا، میں نے نہیں کیا، میرے خیال میں وقت نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا وہ جنہوں نے کیا ہے ان کا ہو گیا، تو کلمہ پڑھ۔ شاباش شاباش، جیو۔ علی نے کہا تو نے روزہ نہیں کھولا؟ میں نے تمہیں علی کے تعبد میں بھیجا تھا۔ آئے ہائے، اس کا مطلب ہے علی کے تعبد میں اللہ کی عبادت ہے۔ اب جان بچی ہوئی آپ نے لینی ہے جنت، اور تجارتیں بھی دو ہیں، ایک اللہ نے بندوں سے کی ہے علی کے ذریعے۔ میں نے کوئی اردو کی تلوین ترکیب استعمال نہیں کی آج 5ویں مجلس تک کہ کسی کے ذہن پہ بوجھ نہ بن جائے، لیکن آج کر رہا ہوں۔ اللہ نے بندوں سے تجارت کی مصطفیٰ کے ذریعے، مرتضیٰ کے ذریعے، حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے، 5ویں کے ذریعے، 6 کے ذریعے، 7ویں کے ذریعے، 8ویں کے ذریعے، 9ویں کے ذریعے، 10ویں کے ذریعے، 11ویں کے ذریعے، 12ویں کے ذریعے، لیکن ایک تجارت بغیر بندے کے علی سے علی نے کی ہے۔ اس میں پیچھے رہ گئے ہو، اس میں پیچھے رہ گئے ہو پیچھے۔ اس میں ایک تجارت علی نے، گھبرائے ہوئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، میں نے کہا پہلی تلمیح کر رہا ہوں، علی نے علی سے کی ہے۔ میں نے مشکل تو پڑھا ہی نہیں، اللہ علی ہے۔ اہل سنت بھائی مانتے ہیں کہ اللہ علی ہے، اور قرآن سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ سے شروع کرتے ہیں، علی پہ ختم کرتے ہیں، اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے نا بھائی، آیت الکرسی ہے، اللہ سے شروع کرتے ہیں، علی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ علی ہے، اللہ علی ہے نا، تو پھر اس علی نے اس علی سے تجارت، ہم نے جان بیچ دی اور جنت لے لی۔ علی سے تجارت ہوئی۔ آیت نہیں پڑھوں گا تو بندے سمجھیں گے قیاس کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا ہے جو اللہ سے خریدتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جان دیتا ہے، رضا لیتا ہے۔ وہ تجارت رات کی تجارت، انبیاء میں اور علی میں فرق بتاؤں؟ ابراہیم جیسے نبی کو خواب آئے تو انہیں بیٹا پیش کرنا پڑے، اور علی اگر ایک رات سو جائیں تو وہاں سے خرید لیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہاں سے خرید لیں۔ بھائی توجہ، وہ تجارت اور یہ تجارت اور، اس میں جان بچی جنت ملی۔ وہاں بھی پہلے جبرائیل آئے تھے قیمت لے کے، اللہ کہہ رہا ہے جان دے دے اور جنت لے لے۔ سوئے ہوئے علی نے نیند میں سمجھا دیا کہ اللہ سے کہو یہ بکی ہوئی ہے، میں نے بیٹوں کے ذریعے ماتمیوں میں بانٹ دی۔ ہائے 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 یار، جیسے لطف آ رہا ہے، یہ بکی ہوئی۔ پھر اللہ کے پاس رضائیں تھی، اللہ نے رضائیں دی، علی کی جان لے لی۔ اور پھر علی نے کبھی نہیں کہا کہ میری جان۔ اردو کا لطف جنہیں آتا ہے نا راہی، وہ لطف لیں گے۔ پھر علی نے کبھی نہیں کہا، اللہ سے نہیں کہا میری جان۔ علی جب بھی اللہ سے بولے تیری رضا، نہ داد دینے کو دل چاہے تو دینا، نہ دینا، دینے کو چاہے تو گھر لے جانا۔ بھائی توجہ، علی نے اللہ سے کبھی نہیں کہا میری جان، کہا جیسے تیری رضا۔ اللہ جب بھی علی سے بولا کہا میری جان۔ آئے ہائے، کیا کہنے بھائی آپ کے، آپ جیے۔ اللہ جب بھی علی سے بولا کہا میری جان، علی نے جان بیچی، اللہ نے رضائیں بیچی۔ وہ تجارت اور ہے، یہ تجارت اور ہے، لیکن ہماری تجارت میں اس کی تجارت میں فرق ہے۔ یہ تجارت ہے ولی کی ولی سے، وہ تجارت ہے بندے کی ولی سے۔ بندے کی تجارت ولی سے اور ہے، ولی کی ولی سے اور ہے۔ وہ سودا ہے ولایت کا، یہ ہے بندگی کا۔ آئے ہائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، زکات دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اب رکوع کیا ہے؟ کیا کریں رکوع، رکوع کیا کریں، مومن کی نشانی ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ سادہ سا فکرہ اور آخری فکرہ میری آج کی فضائل کی، رکوع کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا تھا؟
शान नजूल है आयत के दरवाजे पे साइल आ गया। साइल ने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे। लोग नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा पढ़ लें तो फिर देते हैं। पढ़ते हुए कैसे दें, टूट जाएगी। नमाज पढ़ते हुए कैसे दें, नमाज बातिल हो जाएगी। उसने फिर सवाल किया कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे। लोग फिर नमाज ही पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा रुकता ही नहीं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। उसने तीसरी बार फिर कहा कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे। साहिल बड़ा समझदार था, उसे अल्लाह का हुक्म याद था कि जब किसी के दरवाजे पे जाओ 3 बार दस्तक दो, जवाब ना आए तो पलट जाओ। तीसरी बार कह के पलटा और ये कहते हुए पलटा, भाई तवज्जो, अल्लाह तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अल्लाह को ताना अच्छा नहीं लगा, अल्लाह के हाथ ने कहा आजा। आए 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 आए, जैसे समझ आए वो हाथ उठाए अल्लाह को। आप जिए सलामत रहो। अली ने रकू से हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, साहिल ने अंगूठी उतारी और चला गया। बेतवज्जो, अली ने हाथ फिर घुटने पर रखा। किसी ने नमाज पे एतराज नहीं। एक बंदा भी दाद ना दे, इस पे किताबें पढ़ना, इस पे मकाले लिखना, इस पे सोचना। अली ने किया क्या है मस्जिद में, रुकू करते हुए ज़कात देके अली ने अबदियत और रज़ाकियत को जमा करके कायनात को समझा दिया, राज़िक मैं हूं, माबूद वो है। और परेशान हो गए हो, अकीदे चक हो गए। रज़ाकियत और अबदियत को जमा कर, आप जिए रज़ाकियत और अबदियत को जमा कर। और यही मिसाल करबला में मिलती है कि मौला हुसैन है बाबुल हवाइज अब्बास। मौला हुसैन है बाबुल हवाइज मेरे मौला अब्बास, जो बंदे आज की मजलिस में आए, अलम पाक की मजलिस, उनसे एक इल्तमास करूं। कुछ बंदे कहते हैं कि मैंने दुआ मांगी अलम के नीचे, मेरी कबूल नहीं। हर हस्ती से तवस्सुल का एक तरीका है। जब भी गाजी के आलम से मांगो, वास्ता सकीना का दो। जब भी सरकार वफा से मांगो, वास्ता शहजादी का दो। अब मुझे जरूरत होगी कोई जवाब। वक्त थोड़ा है, मजमून तवील। वैसे तो आप अगर मुझे कहें, मैं एक फिक्रे में मौला अब्बास की शहादत पढ़ चला जाऊं और आप अलम बरामद कर लें। पढ़ूं एक फिक्रे में 28 रजब मगरब की नमाज के बाद अली की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, अब्बास शहीद हो गए।
सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, आज़म अल्लाह अजूरना व अजूरकुम बेमसाबिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला आपके अजर अजीम में इजाफा फरमाए, मौला हमको नमाजी बनाए, मौला हमें हुसैन बादशाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक फ़िक्रा जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। मेरे मौला गाजी का सफ़र बड़ा तवील है, सफ़र बड़ा तवील। बंदा कुछ कर सकता हो, अली रज़ा शब्बीर पटवारी, मलिक मशकूर साहब, मलिक साहब, राहील, मेरे मोहतरम सामीन, एक फ़िक्रा मैं आज कह रहा हूँ मिंबर से जो मैंने पहले कभी नहीं कहा, दिल में बड़ी बार आया है, लेकिन वो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, खुद रो लेता हूँ। आज तुम्हारी समाअतों का मायार देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो फ़िक्रा तुम्हें सुनाऊँ। जब मौला हुसैन ने मौला अब्बास से कहा था ना कि फहरिस्त में ज़ैनब का नाम लिख, जुमला मेरा सुन लेना। अब्बास ने ऐसे ही लिख दिया था जैसे अली ने बतूल को कब्र में उतार दिया। मजबूरियां थी ना, इताअत रसूल की पाबंदियां थी, यहां भी इताअत की पाबंदी थी। सफर बड़ा तवील था, गुजर गया सफर, खीमा लगाया, मैं आपके फिक्रे को आगे बढ़ा, मैं इसे आगे बढ़ा। एक सहाबी हैं जिनका नाम है उर्वा गफ्फारी, वो कानों से बहरे थे। अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफ्फारी करबला का शहीद है, उर्वा गफ्फारी का बेटा, वो करबला के शोहदा में शामिल हैं। अब्दुल्ला इब्ने उर्वा, उर्वा की कुर्बानी भी करबला में है। वो उर्वा गफ्फारी ज़ईफ थे, कानों से बहरे थे, इतने बहरे थे कि बादल गरजता था वो नहीं सुनते, बादल का गरजना भी उन्हें सुनाई नहीं देता। वो कहते हैं 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद मेरे कानों में रोने की आवाज आ गई। शाबाश शाबाश। मैंने, मलिक साहब आपने पूछा तो मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ किताबों में पढ़ा रही हूं कि वो आवाज अली की बेटियों की थी। फिर मेरा दिल नहीं माना, मेरा दिल इसलिए नहीं माना कि 19 रमज़ान को जब बेटे अमीर का जनाजा लेके घर आए थे तो मौला ने सहाबियों को वापस भेज दिया कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ कोई ना सुने। इसका मतलब है कि अब्बास के होते हुए अली की बेटियों की आवाज़ घर से बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर रोया कौन? मैंने थोड़े इसी मेहनत की, तहकीक की, मौला ने सिला दे दिया। मैंने ढूंढा कि इतनी बुलंद रोने की आवाज़ किसकी थी जिसे बादल की गरज ना सुनने वाले बहरे सहाबी ने भी सुन ली। फिर जब मैंने तहकीक की तो पता चला जब सैयदा ज़ैनब सवार हुई थी, धाड़े मार के रोया था उम्मुल बनीन का बेटा। सैयदा सलामत रखें, आप आबाद रहें, धाड़े मार के रोया मेरे मौला अब्बास कि मेरी शहजादी सवार हो। काफिला चल पड़ा, अब्बास चुप करके मक्के आ गए, एहराम टूट गए, तलवार में हाथ आया, फरमाया तलवार न चला, खुतबा पढ़। अब्बास ने खुतबा पढ़ दिया। 3 शाबान को पहुँचे थे, 8 ज़िलहज को निकल पड़े, 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे। फरमाया अब्बास खीमा लगा,
عباس نے خیمہ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے، آیت تطہیر پڑھ کے پہلا خیمہ اپنی مرشد زادی کا نصب کیا۔ پھر روکنے والے قافلے آ گئے، انہوں نے کہا ترائی سے خیمے ہٹا لو۔ حسین نے پھر کائنات کو عباس کا حوصلہ دکھایا، فرمایا عباس جو خیمہ تو نے لگایا تھا نا اسے اکھاڑ۔ عباس نے چپ کر کے اکھاڑ دیا۔ جو حسین کہتے رہے عباس کرتے رہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، عباس چپ۔ 8 گزر گئی، عباس چپ۔ 9 گزر گئی، عباس چپ۔ 10 کو ہور کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، عباس چپ۔ قاسم بکھر گئے، عباس چپ۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھا، عباس چپ۔ اون و محمد اتر گئے، عباس چپ۔ پھر ایک شہزادی عباس کے خیمے میں آ گئی کہ سیدہ لبابہ خاتون نے فرمایا پہلی بار نہیں آئی، صبح سے لے کے اس وقت تک مجھے گرمی کا احساس ہے، لیکن چند لمحے مجھے دینا۔ صبح سے لے کے اس وقت تک 9 بار آئی ہے۔ سکینہ کے سامنے بیٹھ کے آواز دے کے کہتے صرف یہ بتا دو آئی کیوں ہو، گئی کیوں ہو؟ کہتی عسکر دیکھ کے آتی ہوں، بابا دیکھ کے پلٹ جاتی ہوں۔ عباس کہتے ہیں مجھے مشق پہنا دے، میں تیرے بابا کے پاس اجازت لینے جاتا ہوں۔ مشق پہنائی گئی، عباس پہنچے شبیر کے پاس۔ شبیر اپنی کرسی سے اٹھے، کندھے پہ سجی ہوئی مشق دیکھ کے عباس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کے جب حسین نے بوسہ دیا نا، آواز دے کے کہتے عباس جانا چاہتے ہو، مگر جانے سے پہلے صرف اتنا سن لو، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ میں نے پچھلے 4 دن اپیل نہیں کی شبیر، علی رضا اپیل نہیں، لیکن آج اپیل کر رہا ہوں، آج جس کے ہاتھ ہیں کوئی مرے گا نہیں۔ عباس ضامن ہے، یہ بغیر ہاتھوں والے شہید کا ماتم ہے۔ ان ہاتھوں کا صدقہ یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ سینوں پہ بھی آئیں، یہ ہاتھ سروں پہ بھی آئیں۔ عباس سوار ہو کے میدان کی جانب چلے۔ اب سوال کرو کہ حسین کہاں گئے؟ عباس کے پیچھے گئے؟ نا 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 نا، عباس کا گھوڑا میدان کی جانب چلا گیا، حسین بہنوں کے خیموں کی طرف آ گئے۔ ہر بہن کے خیمے کے سامنے گٹکنوں کے بل بیٹھ کے خیمے کا پردہ نئے سرے سے باندھ کے کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ تمہارا پردہ چلا گیا، وہ تمہارا حجاب چلا گیا۔ سیدہ سلامت رکھے، جن کے ہاتھ سروں پہ آ گئے، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے۔ نہ جلدی کروں، نہ جلدی کروں، سننا چاہتے ہو مصائب، سناؤں مصائب تو اگلا فکرہ سنو۔ عباس پہنچے، نیزہ ہاتھ میں تھا، نیزے سے رستہ بناتے بناتے عباس پہنچ گئے فرات میں۔ عباس نے فرات سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے گھوڑے پہ رکھ کے عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف کیا۔ ابھی گھوڑا چلا تھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے سے حکیم بن طفیل بے غیرت نے پہلا وار کیا۔ میرا فکرہ سن لینا، پھر جو دل چاہے اتنا ماتم کر لینا۔ حکیم بن طفیل بے غیرت نے پہلا وار کیا، بی بی زینب کی چادر لٹ گئی۔ حوصلہ ملک صاحب، حوصلہ ملک صاحب، حوصلہ۔ بی بی زینب کی چادر لٹ گئی۔ دوسرا وار ہوا، عباس کی آواز آئی واہ حجابا، بازو قلم ہو گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا تو عباس مشق پہ جھک گئے، دانتوں سے اٹھا لیا۔ اب منظر سمجھنا جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ مشق سینے پر لٹک گئی، دانتوں مشق سینے پہ لٹک رہی تھی۔ حرملہ بن کاہل حرام زادہ، اس نے اصغر سے پہلے 3 نوک والا تیر
سکینہ کی دی ہوئی مشق میں مارا. تیر لگا مشق میں، نکلا عباس کی پشت سے. جب مشق میں تیر لگا، پانی بہا، عباس نے حسرت کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھا. ایک تیر میرے مولا غازی کی آنکھ میں لگ گیا، ایک سینے میں لگ گیا. اب عباس نے ایک بار حسرت کے ساتھ شہزادی سکینہ کے خیمے کو دیکھا. فرمایا سکینہ، جتنی تیرے باپ کی اجازت تھی اتنی میں نے کوشش کی. گھوڑے کا رخ اب عباس نے خیموں کی طرف سے یزید کی فوج کی طرف کر دیا اور یزید کی فوج کے درمیان آ گئے. سپاہی نزدیک نہیں آتے تھے، دور دور کھڑے تھے. عباس کہتے اب رکے کیوں؟ آؤ مجھے مارو. جس کے پاس تیر ہے مجھے مارو، جس کے پاس نیزہ ہے مجھے مارو، جس کے پاس تلوار ہے مجھے مارو، جس کے پاس پتھر ہے مجھے مارو. جی بھر کے مجھے مارنا، اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے. جس نے جتنا مارنا ہے اتنا مجھے مارے. کر ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے. پھر جس کے ہاتھ میں پتھر اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ اس میں نیزہ مارا. غلام شبیر اب میں جملہ کہوں اگر کوئی بندہ برداشت کر جائے. او مومن پورا والوں، مجھے نہیں پتا کہ یزید کی فوج نے عباس کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا یا مار کے زیادہ مارا. اگر یقین نہ آئے تو جا سرداب عباس میں جا. عزاداروں سنو گے 34 سال کے عباس کی قبر اتنی بنی جتنی اصغر کی ہے. کرما تب جس کے پاس ہاتھ ہے. اور پھر مار کے بھی مارنا بند نہیں کیا. شام کے سفر تک عباس کو مارتے رہے. مارتے کیسے تھے؟ عزاداروں نیزے پہ سر سوار کرتے، پھر گرتا، پھر سوار، پھر گرتا. جب نامی مار گرا، اس کتے کے بچے خالی نے عباس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، عباس کا سر اٹھایا، آیا ابن سعد کے پاس، کہتا پھر گر گیا. کہتا ہم کوئی کام کر کہ بازار کا ماحول بدل جائے. اس کتے کے بچے نے ایک رسی لی، اللہ جانے کس چیز کے ساتھ بچا رہا ہوں.